ایک بتدریج ایفرٹ کے بعد ایک بندہ ایک لیول تک پہنچتا ہے، اور یقین کریں لوگوں نے قدر نہیں کی مولانا اسحاق صاحب کی۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ آج دن ہے کہ ہم آج کے دور کے حسین کو یاد کریں۔ میں تو ان کو دور جدید کا حسین سمجھتا ہوں، مولانا اسحاق صاحب کو۔ ایک بہت بڑے عالم دین ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں، اہل حدیث مکتبہ فکر سے آپ جانتے ہیں ان کو، کٹر ناسبی تھے وہ، ان کی ایج آلموسٹ 65 کے قریب ہے۔ مولانا اسحاق صاحب کی وفات سے کچھ عرصہ پہلے ان کو ان کا تعارف ہوا، اور کہتے ہیں تعارف اس طرح ہوا کہ میری بیٹی بیائی ہوئی تھی سعودیہ میں، مکے کے اندر، تو میں حج کے لیے جا رہا تھا، تو بیٹی نے کہا آپ پہلے ہی آ جائیں، کچھ دن میرے پاس رہے، تو کہتے ہیں میں 3 مہینے پہلے چلا گیا۔ آخری دن کہتے ہیں کہ مجھے ایک اہل حدیثوں کا ہی مولوی ملا، اور یہ جو اہل حدیث عالم دین ہے، یہ اہل حدیث نسلی علماء کی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، خود بھی عالم دین ہے، عربی ماشاءاللہ لٹریچر کے ماسٹر ہیں۔ کہنے لگے مجھے ایک اہل حدیث مولوی نے ایک کلپ دکھایا، مجھے کہتے ہیں یار یہ بابا دیکھو، ایک بڑا گمراہ بابا آیا ہے، اور اس کی بڑی ویڈیوز لوگ دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں میں جانتا بھی نہیں تھا مولانا اسحاق صاحب کو، کہتے ہیں میں نے جب ویڈیو دیکھی نا، تو میں نے ان کی یعنی جو انداز بیان اور ان کے ریفرنسز، اور پھر جس عربی کو پنجابی میں جس طرح وہ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں فی البدی اپروپریٹ ورڈز کے ساتھ، میں ان سے بہت متاثر ہوا۔ کہتے ہیں میں اگلے دن میری فلائٹ تھی، میں سعودیہ چلا گیا، 3 مہینے سے فارغ بیٹھا تھا، وہاں نیٹ تھا، تو میں یوٹیوب پہ مولانا اسحاق لکھا تو ان کی ویڈیوز کھلی۔ کہتے ہیں میں نے 3 مہینے میں 100 سے زیادہ ان کے لیکچرز دیکھ لیے، ٹھیک ہے۔ تو کہنے لگے کہ میں تو خود ناسبی تھا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ اکثر ناسبیوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ ناسبی ہیں۔ چیک کرنے کا طریقہ ان کو حدیث بھیج دیں، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، صحیح مسلم 240، تو وہ پتہ چل جائے گا، ان کو پتہ چل جائے گا وہ ناسبی ہیں، ناسبیت باہر آ جائے گی۔ ناسبیت چیک کرنے کا مدنی فارمولہ، اچھا یہ فارمولہ ہے، انہوں نے مجھے بتایا، کہتے ہیں میں نے یہ محرم کے جمعے میں یہ حدیث بیان کر دی، تو میرا ماما بہت بڑا حدیث عالم مجھے کہتا ہے اے حدیث کتنے لکھی ہے؟ میں کہا جی مسلم شریف وچ۔ وہ کہنا چل لکھی سی تو بیان کرنا کوئی ضروری سی، ٹھیک ہے۔ تو وہ بات یہ کہ وہی میں کہتا ہوں نا کہ مسئلہ یہ نہیں کہ آپ انکاری ہیں، مسئلہ یہ آپ اقراری نہیں ہیں۔ اقراری ہو جائے مسئلہ ختم ہو جائے، لیکن پھر روٹی بھی ختم ہو جائے، وہ 2 جو علیحدہ سے پلیٹ فارم ہے وہ ختم ہو جائیں گے۔ وہ کہتا ہے نہیں، میں نے جب سنا لیکچرز تو میں اتنا امپریس ہوا، میں نے وہیں سے فون کیا مولانا اسحاق صاحب سے، فون پہ بات کی، لیکن میری ملاقات نہیں ہو سکی، وہ فوت ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے ویڈیوز دیکھنی شروع کی، کہیں سے میرا نمبر لیا، مجھ سے کہتے ہیں میں نے ملنا ہے، تو پھر وہ اسلام آباد آئے، ان دنوں میں اسلام آباد بھی ایک جگہ درس دیتا تھا، وہاں ملاقات کی، تو مجھے کہنے لگے میری خواہش ہے کہ میں مولانا اسحاق صاحب کے مرنے کے بعد کوئی ایسا کام کروں کہ ان کی روح خوش ہو جائے، تو کوئی کبھی آپ کو زندگی میں میری ضرورت پڑی تو میرے ذمہ آپ نے کام لگانا ہے۔ یہ بات آئی گئی ہو گئی، کئی سال گزرے، تو میں نے یہ 200 حدیثیں کربلا والی جب جمع کی نا، تو میں نے اس کو عربی میں مکتبۃ الشاملہ سے پہلے عربی میں جمع کیا، تو میں نے ان کو فون کر کے کہا کہ جی آپ کے لیے کام آ گیا ہے، اس کو آپ نے ٹرانسلیٹ کرنا ہے، چونکہ آپ عربی جانتے ہیں اچھے، اگرچہ میں بھی کر سکتا تھا کیونکہ آلموسٹ ساری کتابوں کے اردو ترجمے بھی ہوئے ہیں بڑے بڑے علماء کے۔ خیر انہوں نے بڑی محنت سے، اس بڑی خوبصورتی سے کئی ہفتے لگا کے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈاک میں مجھے بھیجتے تھے، ہم ساتھ پرنٹ کمپوز کراتے تھے، کرتے کرتے خیر میں نے اس کو پھر سیدھا بھی کیا، ذرا بریکٹس لگا کے ذرا آسان فہم بنایا۔ یہ صدقہ جاریہ بھی ان کے کھاتے میں ہے، اور الٹیمیٹلی مولانا اسحاق صاحب کے کھاتے میں ہے۔ بے شک مولانا اسحاق صاحب کے آپ سینکڑوں لیکچرز محبت اہل بیت پہ سن لیں، اور یہ ایک پمفلٹ پڑھ لیں تو کافی ہے۔ باقی ان کے جو 11 خلافت پہ پنجابی میں لیکچر تھے وہ اردو میں بھی ٹرانسلیٹ ہو گئے ہیں، مقصد حسین کے نام کی بک ہے۔ میری شہزاد بھائی سے بات ہوئی تھی، ایک تسی شہزاد بھائی نے تواڈے نال دے ایک گل گل تے ناراض ہو جانے والے جذباتی، وہ ایک فیصلہ آباد شہزاد بھائی نے، وہ مولانا اسحاق صاحب دے سمجھ لو اس ٹائم خلیفہ خاص نے، ان کا وہ پیجز بھی چلا رہے ہیں، یوٹیوب بھی فیس بک بھی، تو فکر اسحاق، تو وہ انہوں نے اب وہ کہہ رہے ہیں اگلا ورژن اس کا 1100 پیجز پہ آ رہا ہے، تو یہ ان کی کتاب ہے، اردو میں آپ کو ریٹن فارم میں مل جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا یہ سوال تو آپ نے اس کا جواب دے دیا، لیکن میں ایک ذاتی یہاں پر ایڈ کروں گا اپنا سوال کہ مولانا اسحاق رحم اللہ جو ہیں ان کے حوالے سے جو آپ نے تعارف کروایا امت کو آج،
اسی حوالے سے میں آپ سے ایک اور ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آج مولانا اسحاق رحمہ اللہ جو ہے وہ زندہ ہوتے، اور جس طرح آج سوشل میڈیا جو ہے وہ ایک ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم کا کردار ادا کر رہا ہے اور وہ اپنے عروج کے اوپر ہے، اگر آج مولانا اسحاق رحمہ اللہ زندہ ہوتے اور آپ ان کے مختلف انٹرویوز کرتے تو امت کے لیے یہ کس طرح کا معاملہ ہوتا؟ بہت فائدہ ہوتا، لیکن میں نے اللہ کا شکر ہے جو 1 گھنٹہ 35 منٹ کا آلموسٹ انٹرویو ان کا 40 کوسچنز ود مولانا اسحاق ریکارڈ کروا دیا، اس میں آلموسٹ وہ تمام کریٹیکل ٹاپکس میں نے ڈسکس کر لیے ہیں جو سنی شیعہ کنفلکٹ سے ریلیٹڈ تھے. ظاہر ہے آج اگر وہ ہوتے تو کتنی چیزیں اور مزید سامنے آ جاتی ہیں، لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں اتنی ویڈیوز، اس وقت 1700 سے زیادہ ان کی ویڈیوز یوٹیوب پہ ہیں، انہوں نے جتنا کچھ ریکارڈ کروانا تھا 7-8 سالوں میں ریکارڈ کروا دیا، اور سکیٹرڈ فارم میں آپ کو کہیں نہ کہیں مل جائے گا، کچھ پرانی آڈیو ریکارڈنگز بھی مل جائیں گی، محنت کرنے سے آلموسٹ چیزیں مل جائیں گی. مولانا اسحاق اردو کے نام سے یوٹیوب پہ ایک پیج ہے، وہ آپ جوائن کریں، اس پہ ان کی پرانی ویڈیوز بھی آپ فہد بھائی نے اپلوڈ کرنی شروع کی ہوئی ہیں. فہد بھائی جو ہیں وہ PhD الیکٹرانکس میں انجینئرنگ کی ہوئی ہے انہوں نے سعودی عرب سے، نسٹ میں وہ پروفیسر ہیں، اور وہی ان کا پیج شروع سے چلا رہے ہیں. تو یعنی بڑی محبت کرتے ہیں میرے ساتھ بھی. مولانا اسحاق صاحب کا میرے اوپر ایک بہت بڑا احسان ہے، چلیں میں آپ کو حدیث نعمت کے طور پہ کیمرے میں بتا دیتا ہوں. دیکھیں یوٹیوب کی دنیا میں تو ہمیں کوئی جانتا نہیں تھا جب ہم نئی میری ویڈیوز آئیں، تو جب میری ویڈیو ریکارڈ ہوئی نا حسینیت اور زیدیت کا تحقیقی جائزہ مسئلہ 61، 10 دسمبر 2011 کی بات ہے، محرم کے مہینے میں. تو مولانا اسحاق صاحب کو نا کسی نے، کافی لوگوں نے فون کیے کہ جی اس طرح وہ آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں. ان کا میں تو جانتا بھی نہیں ہوں اس کو، میرا اسٹوڈنٹ کہاں سے، لیکن ان کا جی اس نے جو باتیں کی ہیں نا بڑے مینیجیبل فارم میں. پھر مولانا اسحاق صاحب نے کسی طریقے میرے تک پیغام بھجوایا کہ مجھے فیصل آباد آ کے ملو. تو ان کو کسی نے CD دی، انہوں نے دیکھی، بڑے خوش ہوئے، اور پھر ہم 23 مارچ 2012 کو جمعے کے دن ان کے پیچھے جمعہ پڑا تھا جس میں نے وہ ان کا انٹرویو ریکارڈ کیا تھا. وہ میری پہلی اور آخری باقاعدہ ملاقات تھی. اس سے پہلے سر ایک دفعہ 1 to 1 ایک تقریب میں میں نے ان کو دیکھا تھا، لیکن ملاقات وہی تھی. اس ایک ملاقات میں نے ان کو ایک انتہائی شریف النفس اور دلیر انسان پایا، اور واقعی ایک ٹرو مسلم، صرف ایکٹنگ نہیں، ایز انسان بھی بہت اچھے انسان تھے ماشاءاللہ. تو ان کے جو یوٹیوب کا چینل تھا نا مولانا اسحاق، اس وقت اس کی میرے خیال ہے 20-25 ہزار سبسکرائبر ہوں گے بڑی مشکل سے، اب بھی تھوڑے ہی ہیں، 62,000 ہے. تو فہد بھائی نے جب ویڈیو سنی نا تو انہوں نے مجھے کہا جی آپ مجھے اجازت دیں میں آپ کی ویڈیو نا مولانا اسحاق کے چینل پہ چڑھا دوں. میں نے کہا چڑھا دیں. وہ جب ویڈیو چینل پہ چڑھی تو ان کی ویورشپ تو زیادہ تھی. وہ ویڈیو مجھے یاد ہے کہ وہ 1-1.5 ہفتے میں 5-6 ہزار لوگوں نے دیکھ لی. اس وقت تو ہم 5,000 پہ خوش ہو جایا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اب تو گھنٹوں میں 5,000 لوگ دیکھ لیتے ہیں. اس کی وجہ سے میرا تعارف تمام حلقوں میں ہو گیا. پھر جب ہم ویڈیو چڑھانی شروع کی 2015-16 میں، پھر آہستہ آہستہ اب تو آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ ہمارے چینلز کہاں پہ. مجھے یاد ہے صحیح طریقے سے 2014-15 کی بات ہے، مجھے تو یوٹیوب کا انالیسس بھی دیکھنے نہیں آتا تھا. تو میں فرحان بھائی کے ساتھ بیٹھا ہوا ادھر، تو فرحان نے مجھے بتایا کہ جی اس مہینے 80,000 لوگوں نے نا ہمارا یوٹیوب کا چینل دیکھا ہے پورے مہینے میں. میں نے کہا یار 80,000 لوگوں نے. آج اللہ کا فضل ہے ہمارے ایک چینل کو 2.5-3 لاکھ لوگ روزانہ دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ تعالی. اس ٹائم مجھے وہ کہتا نا کہ روز کا 80,000، میں نے کہا تھا یار پھر تو کیا ہی بات ہے. تو آپ دیکھ لیں. تو اس طریقے سے ایک ان کا اس اعتبار سے احسان تھا جو میں نے ذکر کیا ہے، اور اسی چیز کو میں ذہن میں رکھتا ہوں. مجھے کوئی بھی اچھی بات ملتی ہے میں اس کو اپنے چینل سے پروموٹ کرتا ہوں. یعنی فیصلہ آباد میں جو بھائی تھے عامر سہیل صاحب عربی لیکچرز والے، میں ان کو پروموٹ کیا. حالانکہ میری ان سے کبھی ملاقات نہیں، فون پہ بات نہیں ہوئی، میں نے یوٹیوب پہ دیکھا، میں نے کہا یہ بندہ صحیح کام کر رہا ہے. تو آپ اس لیے دیکھیں میں لوگوں کو پروموٹ کرتا ہوں. جہاں پہ کوئی غلط چیز ہوتی ہے، میں غلط الزام لگتا ہے، جنید جمشید سے میری کبھی ملاقات نہیں، میں نے ان کا دفاع کیا. طارق جمیل صاحب پہ حملہ ہوا، میں نے ان کا دفاع کیا.
تو وہ ہم کرتے ہیں. میں یعنی کبھی اس طرح اس کو چیپلی جانے نہیں دیتا موقع. ٹھیک ہو. اگلا سوال ہے جی کہ عموماً ناسبی علماء کی جانب سے درود شریف کے الفاظ میں آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مراد امت محمدیہ کو لیا جاتا ہے. کیا ان کا یہ موقف علمی اعتبار سے درست ہے؟ پارشلی تو درست ہے. آل کا لفظ والے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. قرآن میں آل فرعون والوں کے لیے، فرعونیوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے. لیکن اس دلیل کو لے کے دروشی پہ فٹ کرنا یہ ان کی علمی خیانت ہے. ان کو بھی یہ بات پتہ ہے کہ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. جب یہ آیت درود نازل ہوئی سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ہمیں سلام تو سکھا دیا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ ہمیں یہ سکھائیں کہ ہم آپ پر اور آپ کے اہل بیت پر درود کیسے پڑھیں. اچھا قرآن میں تو حکم تھا نبی پہ درود پڑھو. صحابہ کو یہ پتا تھا کہ حضور اس بات سے خوش ہوتے ہیں کہ ان کے اہل بیت کا ذکر کیا جائے. صحابہ نے سوال کیا آپ اور آپ کے اہل بیت پہ کیسے درود پڑھیں. تو صحیح بخاری کے ایک طریق میں آتا ہے نبی علیہ السلام کچھ دیر تک خاموش ہو گئے، حتیٰ کہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دل میں سوچا کاش یہ بندہ اس طرح سوال نہ کرتا. آپ خاموش ہوتے تھے جب آپ پہ وحی کا نزول ہوتا تھا. تھوڑی دیر بعد آپ نے فرمایا قولو، کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو اس میں الفاظ ہیں ہم آپ اور آپ کے اہل بیت پہ درود کیسے پڑھیں. تو یہاں پہ آل محمد سے مراد پوری امت نہیں ہے بلکہ اہل بیت ہے. اور اہل بیت کون ہے؟ وہ غدیر خم کی حدیث صحیح مسلم میں 6225 سے لے کے 6228 تک کہ آل محمد میں شامل ہیں آل علی، آل جعفر، آل عقیل اور آل عباس، جو نبی الاسلام کے بنو ہاشم خاندان سے ہیں. یہ مراد ہے اہل بیت. تو یہ جو درود میں جو آل محمد ہے اس سے مراد امت محمدیہ نہیں ہے بلکہ اہل البیت، اور اس کا ثبوت صحیح بخاری میں. اب جن کو اہل بیت سے چڑ تھی تو انہوں نے کہا نہیں جی نہیں پوری امت ہی شامل ہے جی، یہ سب کچھ آپ دیکھیں آل تو فرعون کے لیے بھی آیا. تو ہم نے پھر بتایا کہ نبی علیہ السلام کے سامنے بھی ساری باتیں تھیں. تو آپ جان بوجھ کے اپنے بغض کا اظہار نہ کریں بلکہ جو بات جس طرح ہے اس کو مانیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ چیز پسند ہے کہ لوگ اہل بیت کے ساتھ ذکر کریں. باقی ہم تو خیر اس کے آگے بھی جوڑتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے. کئی روایتوں میں ازواج ہی بھی آتا ہے، اصحابی بھی محدثین نے جوڑ لیا، کریں آپ پڑھیں. لیکن جو اصل درود ہے وہ صرف نبی علیہ السلام کی مبارک ذات پہ ہے، کیونکہ قرآن میں حکم نبی علیہ السلام پہ درود پڑھنے کا ہے. اور اس کی ایکسٹینشن خود نبی علیہ السلام نے اہل بیت کے ساتھ کر دی. اور ہم بعد میں باقی امت محمدی بھی کہتے ہیں، بلکہ وہ تو آپ کے تو جب کرا رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں علماء ملتی ہی. وہ بھی غلط کہہ رہے ہوتے ہیں علماء دیوبندی ہی، بریلوی ہی، جو ہے وہ بھی نال لے، کیونکہ علماء ملت سے مراد وہ اپنے فرقے کے علماء لے رہے ہوتے ہیں. تو انہوں نے سب کچھ جوڑ دیا ہوا ساتھ، کتنا کچھ جوڑ دیا ہوا. تو درود شریف جو ہے وہ ایک مسلمانوں کے پاس اللہ کی طرف سے تحفہ ہے. دیکھیں یہ بخاری مسلم میں جو صحابی یہ حدیث روایت کرتے ہیں نا درود ابراہیمی کی، تو وہ کہتے ہیں میں تمہیں ایک تحفہ دوں جو میں نے نبی علیہ السلام سے لیا ہے، وہ اس کو تحفہ کہتے ہیں. تو وہ پھر آگے درود ابراہیمی والی حدیث سناتے ہیں. اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، مولا علی کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام سے خود سنا تھا کہ کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو مجھ پہ درود نہ پڑھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے اور اس کی پوری سند جو ہے المستدرک الحاکم میں ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دن مسجد میں ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا کہا آمین، دوسری پہ رکھا کہا آمین، تیسری پہ رکھا کہا آمین. صحابہ نے کہا آج آپ نے وہ عمل کیا جو پہلے نہیں کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے میری دعا پہ آمین کہنا ہے. جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ آپ دعا کیجئے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پہ درود نہ پڑھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. میں نے کہا آمین. دوسری سیڑھی پہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کو
ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے میں ملے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے. میں نے کہا آمین. اور تیسری سیڑھی پہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جسے رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اللہ سے اپنی مغفرت نہ کروا سکے. اچھا یہ ترتیب جو ہے نا ان تینوں باتوں کی مختلف روایتوں میں مختلف ملتی ہے، بل باتیں یہ تین ہی ہیں. بڑا سینسٹیو ایشو ہے. پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے جو اذان کا جواب دے اس کے بعد درود شریف پڑھے اور الوسیلہ والی دعا مانگے میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی. جامع ترمذی میں حدیث ہے قیامت والے دن سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پہ درود پڑھا ہوگا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. میں نے درود شریف کے فضائل پہ 2 گھنٹے کا ڈیٹیل لیکچر ریکارڈ کروایا تھا ربیع الاول میں. درود شریف کے فضائل، مسائل، فقہی احکام و مسائل، اختلافات، سب کچھ. مسئلہ 56 درود شریف کے فضائل پہ ضرور دیکھیں کہ درود شریف کتنی بڑی نعمت ہے. ایک مجلس میں ایک دفعہ درود شریف پڑھنا ضروری ہوتا ہے. مسند احمد میں فضل الصلاۃ علی النبی اور باقی کتابوں میں موجود ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مجلس میں جائے اور بغیر اللہ کا ذکر اور درود شریف کے اٹھ جائے تو قیامت والے دن جنت میں بھی پہنچ جائے تو اسے اس بات پہ حسرت ہوگی جب وہ اجر دیکھے گا کہ یار میں کاش جو ہے وہ درود اور اللہ کی حمد کے بغیر نہ اٹھتا. اور وہ جو ترمذی میں حدیث ہے نبی الاسلام بیٹھے ہوئے تھے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی اور نماز کے ساتھ فوراً ہی دعا شروع کر دی بغیر حمد و درود کے. آپ علیہ السلام نے فرمایا سائل نے جلدی کی. ایک اور دوسرا شخص آیا، اس نے نماز کے بعد حمد بیان کی، پھر درود شریف پڑھا، پھر دعا مانگی تو آپ فرمایا سل تعطا، سل تعطا، مانگ تجھے دیا جائے گا، مانگ تجھے دیا جائے گا. پھر جو پہلے آیا تھا اس کو آپ نے کہا کہ یہ طریقہ نہیں ہے، جب بھی تم نماز میں دعا مانگو یا نماز کے بعد تو پہلے اللہ کی حمد بیان کرو، پھر درود شریف پڑھو، پھر دعا مانگو، جیسے ہم نماز میں بھی کرتے ہیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ اللہ کی حمد ہے. پھر نبی علیہ السلام پہ سلام ہے، پھر درود شریف ہے، پھر اینڈ پہ دعائیں ہیں. یہ ترتیب ہے. تو یہ دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے اللہ کی حمد اور درود شریف پڑھنا. درود شریف جو ہے وہ یعنی مسلمانوں کا اوڑھنا بچھونا ہونا چاہیے. اور میں اس حوالے سے کریڈٹ دوں گا، میں نے 2 مکاتب فکر دیکھے ہیں جن میں درود شریف کا اس حوالے سے اہتمام ہے. ایک پہلے نمبر پہ اہل تشیع ہے کہ وہ درود شریف کا بہت اہتمام کرتے ہیں، یعنی جب نبی علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور دوسرے نمبر پہ اہل حدیث ہے. آپ اہل حدیث علماء کو سنیں، آپ ایون عرب کے علماء کی تقریریں سنیں جو عرب میں عربی ہیں، مسجد نبوی میں اور حرم مکہ میں. وہ جتنی بھی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیں گے نا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ درود شریف پڑھتے ہیں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن پاکستان میں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں نا ہم درود والے ہیں، بارود والے نہیں ہیں، کہتے ہیں نا، ایک پارٹی ہے جو کہتی ہے ہم درود والے ہیں، اور وہ کہتے ہیں میلاد پہ بھی ہم درود پڑھتے ہیں، اذان کے ساتھ بھی درود پڑھتے ہیں. آپ ان کے مولویوں کی تقریریں سنیں. ان مولویوں نے طارق جمیع صاحب کے مقابلے پہ اسی یعنی رنگ ڈھنگ میں ایک مولوی لانچ کیا ہوا ہے بغیر نام لیے. اس کی آپ تقریر لیں، حضور نے فرمایا. وہ 50 دفعہ نام لے گا، ایک دفعہ بھی درود شریف نہیں پڑھے گا. توفیق ہی نہیں اسے درود شریف پڑھنے کی. آپ اس کی تقریریں سن کے دیکھ لیں. تو یہ کہاں سے درود والے؟ یہ درود والے کہاں سے؟ تو وہ کہتے ہیں ہم درود والے ہیں، ہم بارود والے نہیں ہیں. آپ درود والے بھی کوئی نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی. تو درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے، کوشش کریں. آپ بات کی روانگی میں کبھی رہ جاتا ہے، اوورآل ایک مجلس میں ایک سے زیادہ دفعہ رپیٹ ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، اگلا سوال یہ ہے کہ سیدنا حسین ابن علی علیہ السلام کو سید الشہداء کا لقب کیوں دیا جاتا ہے، جبکہ یہ لقب تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں احد کے مقام پر جب سیدنا حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام شہید ہوئے تو اس وقت ان کو دیا گیا. تو اب سیدنا حسین علیہ السلام کو یہ لقب کیوں دیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اسی حدیث کو آپ پڑھ لیں، المستدرک للحاکم میں صحیح سند سے حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سید الشہداء حمزہ ابن عبد المطلب ہیں، اور وہ شخص بھی سید الشہداء ہے جو جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرے اور اسے قتل کر دیا جائے. تو ہم حضرت حسین کے اوپر بھی سید الشہداء کو ختم نہیں کرتے ہیں.
جو بھی حق بیان کرتے ہوئے مارا گیا ہے نا وہ سید الشہداء ہے. یعنی اگر آپ مجھ سے پوچھیں میں امام نسائی رحمہ اللہ کو بھی سید الشہداء مانتا ہوں, کیونکہ انہوں نے ناصبیت کے خلاف علم بلند کیا تو ان کو شہید کر دیا گیا. ہر زمانے میں سید الشہداء گزرے ہیں. ہاں رول ماڈل ہمارے لیے حمزہ ابن عبد المطلب ہے, اور اس کے بعد حضرت حسین ابن علی ہے. تو اس حدیث میں موجود ہے, حتیٰ کہ جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ قرب قیامت میں جب دجال نکلے گا تو ایک مؤمن کھڑا ہوگا اس کے خلاف, اور وہ کہے گا تو دجال ہے, اور کہے گا کہ میں تو مردے کو زندہ کر رہا ہوں. حتیٰ کہ وہ اس کے 2 ٹکڑے کر کے اس مومن کے 2 ٹکڑوں کے درمیان, لاش کے درمیان چلے گا اور دوبارہ اس کو یعنی جوڑ کے زندہ کرے گا, اور کہے گا اب تو مجھے تو مان لے میں خدا ہوں. وہ کہے گا کہ نہیں تو دجال ہے, کیونکہ مجھے میرے نبی علیہ السلام کی حدیث پہنچی ہے. اتنا بڑا وہ کرامت دیکھ کے بھی نہیں مانے گا. کرامت بزرگوں کی جڑے بندے نے, یہ استدراج اسے کہتے ہیں. تو جو اس وقت بھی کہ میں قرآن حدیث کو مانوں گا تیرے شعبتے نہیں مانوں گا, وہ شعبتہ پارٹی تو نہیں ہو سکتی, وہ علمی کتابی ہو سکتا ہے. بے شک. تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اس وقت سب سے بہترین شہید ہوگا, وہ بھی سید الشہداء ہوگا. تو سید الشہداء ایک ٹائٹل ہے, جس طرح پاکستان میں نشان حیدر ایک ٹائٹل ہے جو کسی کو بھی بہادری پہ مل سکتا ہے. لیکن یہاں پہ انہوں نے فرق کیا ہوا ہے کہ اگر وہ ملٹری کا ہوگا تو نشان حیدر ہے, اگر سولین ہوگا تو نشان امتیاز دیتے ہیں. جیسے ڈاکٹر سمر کو ملا ہوا ہے, ڈاکٹر عبد القدیر کو, وہ اسی کے لیول کا سول ایوارڈ ہے, نشان امتیاز, نشان حیدر کے ایکویلنٹ سولین کے لیے. اور ابھی تک نشان حیدر کسی زندہ فوجی کو نہیں دیا انہوں نے. میرا لئے یہ بھی انہوں نے شاید امپلائڈ کیا ہوا ہے کہ وہ اس کے لیے شہید ہونا بھی شرط ہے. چلو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, وہ شہادت تو اعلیٰ ترین درجہ ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے جو شخص شہادت کی تمنا کے بغیر مرا وہ منافقت کی موت مرا. تو اس لیے ہم سید الشہداء کا لقب ان کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ کوئی ہم نے فیبریکیٹڈ نہیں ہے, اور نہ ہم اس کو حضرت حسین ابن علی علیہ السلام و رضی اللہ عنہما پہ فکس کرتے ہیں. سید الشہداء کوئی بھی ہو سکتا ہے جو جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرے اور اسے قتل کر دیا جائے, شہید کر دیا جائے, وہ سید الشہداء ہی ہوگا. وہ ہر زمانے میں ایسے لوگ رہے ہیں جنہوں نے سچائی کے لیے علم بلند کیا ہے اور لوگوں سے ہضم نہیں ہوئے. امام حنیفہ رحمہ اللہ کو بھی شہید کیا گیا, تو آپ ان کو بھی سید الشہداء کہہ سکتے ہیں, سچائی کے لیے وہ شہید ہوئے. یہ علیحدہ بات ہے, جس بات پہ وہ شہید ہوئے, جس سٹانس کے اوپر, اسی سٹانس کے خلاف سٹانس ان کے شاگرد نے قاضی ابو یوسف نے لے لیا اور قاضی القضاء کا عہدہ قبول کر لیا. پھر آپ دیکھیں جو اس نے فتوے دیے ہیں کہ وہ شرماتے ہیں پھر لوگ وہ فتوے پڑھ کے. تو پھر یہ قدر آتی ہے کہ یہ جو بڑے بڑے لوگ تھے حکمرانوں سے دور کیوں بھاگتے تھے, اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ حکمرانوں کے ساتھ لگنے کا نتیجہ اسی قسم کا نکلتا ہے, کیونکہ پیسہ انوالو ہو جاتا ہے نا. آپ پتہ علماء کی بڑی خدمتیں کرتے تھے. ابھی میں یہ ابھی اذان مغرب کا وقت آنے والا, میں آخری واقعہ سناتا ہوں جو ابھی تازہ میرے ساتھ ہوا ہے. میں نے ایک اہل حدیث کی مسجد میں نا یہ 6 محرم کا جمعہ 6 ستمبر کا پڑھا. وہ پرائم منسٹر کے خلاف گرج رہے تھے, یہ حکومت کشمیریوں کے لیے کچھ نہیں کر رہی, فوج کچھ نہیں کر رہی ہے, کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے, ہمیں کشمیریوں کا ساتھ دینا چاہیے. اچھا, تو میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ اسی قسم کا غصہ وہ سعودی حکومت پہ بھی نکالیں گے جن کے حق میں یہاں ریلیاں نکالتے ہیں اور تحفظ حرمین کانفرنسز کرتے ہیں. سب سے بڑا اس وقت کشمیریوں کا دشمن تو سعودیہ بنا ہوا ہے, کیونکہ پاکستان کو سب سے زیادہ تکیہ ہی ان کے اوپر تھا, یو اے ای کے اوپر اور سعودیہ کے اوپر, اور وہ جا کے انڈیا کی جھولی میں بیٹھ گئے کیونکہ ان کے مفادات ہیں. $75 بلین کی ٹریڈ ہے. ٹریڈ تو اپنی جگہ, جو عورتیں وہاں سے ان کو ملتی ہیں وہ بہت بڑی عیاشی ہے نا. اسی لیے تو مندر بھی بنا کے دے دیا ہے نا یو اے ای میں انہوں نے, دنیا کا سب سے بڑا مندر. ٹھیک ہے, وہ تو ابو داؤد میں حدیث ہے نا, قیامت تو اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کے لوگ دوبارہ سے بت پرستی میں انوالو نہ ہو جائیں اور مشرکین سے جا ملیں. تو حدیث فٹ ہوتی ہے, ہمیں نظر آ رہی ہے یو اے ای میں مندر کے ذریعے. اور وہ الٹا اس میں بھی اکتفا نہیں کر رہے, بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انڈیا کا انٹرنل معاملہ ہے, اس کو مسلمانوں کا مسئلہ نہ کشمیر کو بنایا جائے. تو لیکن اس مولانا نے پورا غصہ حکومت پہ, آرمی پہ نکالا. اپنے جو چندہ بک تھی نا, جہاں سے چندہ آتا تھا, ان کے بارے میں ایک جملہ بھی نہیں نکالا. تو پھر ہم ان لوگوں کی تقریروں کو کیسے سمجھیں کہ یہ کشمیریوں کے لیے بول رہے ہیں؟ وہ اس لیے بول رہے ہیں کہ وہ دوسری پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. میں کوئی پی ٹی آئی کا سپورٹر نہیں ہوں, میں آپ لوگوں میں سے میرے قریبی لوگ اکثر جانتے ہیں کہ میری سخت ریزرویشن ہے پی ٹی آئی کے اوپر.
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک معاملے میں اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو رد کر رہے ہیں اور اسی معاملے میں آپ دوسروں کو, اور یہ زیادہ حق بجانب ہے کہ یہ بولیں, کیونکہ یہ ان کے ایجنڈے یہاں پہ لانچ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, آئے دن اسٹیکر چھاپے ہوتے ہیں, حوثی باغیوں کے حملے کی مذمت کرتے ہیں, تو ایک بار کہہ دینا کہ ہم سعودیہ اور یو ای کے وزارت خارجہ کے بیانات کی مذمت کرتے ہیں جو انہوں نے کشمیریوں کے بارے میں دیا ہے, تو آپ کو پتہ چل جائے گا. ہم سعودی عرب میں جو انہوں نے شراب کے اڈے کھولے ہیں, ہم سعودی حکومت کی مذمت کرتے ہیں. کسی اہل حدیث مولوی کا کلپ آیا؟ ہمیں تو یہاں کہتے تھے قبروں کے اوپر جناب یہ قبر پرستی عام کر رہے ہیں. وہ قبر پرستی تو چھوٹی ہے, اگلوں نے تو مندر بنا دیا ہے یو ای میں. کس حافظہ اللہ کا کلپ آیا ہے؟ کتنے گئے لال رومال والے, کتنے گئی توحید؟ اس سے بڑھ کے جب سعودیہ کا حکمران کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو وہابیت امریکہ کے کہنے پہ پھیلائی ہے, اس وقت تو غیرت جاگنی چاہیے تھی. وہ کہتے کہ یار محمد وہاب صاحب نے تو بڑی اخلاص کے ساتھ دین کا کام کیا تھا, خدا کے لیے ان کی محنت کو تم ڈالروں کے ساتھ جوڑ رہے ہو. ان کی سپورٹ میں بھی نہیں کھڑے ہوئے. پیسہ کتنی تگڑی چیز ہے کہ اپنے بزرگوں سے ہی دستبردار ہو گئے ہیں. حالانکہ محمد وہاب صاحب کی سپورٹ تو کرنی چاہیے تھی, اور میں نے کی ہے بار بار کہ محمد وہاب صاحب ایک راسخ العقیدہ مسلمان تھے. انہوں نے پوری اخلاص کے ساتھ دین کا کام کیا تھا, کسی کے پیسے کے لیے نہیں کیا تھا. انہوں نے تو اس وقت وہاں پہ آواز بلند کی ہے جبکہ کوئی آواز سننے کے لیے تیار نہیں تھا. پوری لائف سٹیک پہ لگائی ہے انہوں نے. 1789 عیسوی میں فوت ہوئے ہیں. ان کی زندگی میں تو یہ عروج بھی نہیں ملا, یہ تو ان کی تیسری نسل میں آ کے تو وہ یہ معاملات آگے ہوئے ہیں. اور ان کے بزرگوں کو بھی وہ اس لیول پہ ان کی پوری دینی خدمات کو کر رہے ہیں. اور دوسری طرف ہم امام ابن تیمیہ کے کتاب و سنت کے خلاف کوئی قائد بتا دیں, وہ کہتے ہیں یہ شیخ الاسلام کی توہین کر دی ہے. تو اڈے شاید سے شیخ الاسلام چک کے انہوں نے سعودی عرب دے اٹلانٹک دے امریکہ دے پیسیفک اوشن ہی سوڑ دیتا ہے, تو اڈے زمان تو ایک جملہ بھی نہیں نکلیا. ٹھیک ہے, تو اچھا یہ بڑے اچھے موقع ہوتے ہیں آپ کو یہ چیک کرنے کے کہ کون دین کے لیے کام کر رہا ہے اور کون مال کے لیے کر رہا ہے. ایسے مواقع آنے سے ہی لٹمس ٹیسٹ ہوتا ہے. ابھی مغرب کی اذانوں کا وقت قریب آ چکا ہے. بقیہ کے سوالات انشاءاللہ اذان مغرب کے وقفے کے بعد. صلاۃ بر محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. ٹھیک ہو گیا؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. الحمدللہ آج 8 ستمبر 2019 کو بمطابق 8 محرم الحرام 1441 ہجری میں سنڈے کے دن علمی و تحقیقی مجلس نمبر 80 میں ہم بقیہ کے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. اب انشاءاللہ ہمارے زبیر بھائی مجھ سے 1 to 1 کوشچن کریں گے. جی زبیر بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی بھائی آپ سے سوال یہ کہ بعض ناسبی علماء کی جانب سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لفظ امام نہیں بولنا چاہیے. اگر ہم یہ لفظ امام بولیں گے تو اس سے ہمیں شیعہ کا جو ایک عقیدہ ہے, عقیدہ امامت, اس کی بو آتی ہے. تو کیا ان کا یہ اعتراض درست ہے؟ ان کو یہ بو اس وقت کیوں نہیں آتی ہے جب یہ اپنے بزرگوں کو امام کہتے ہیں. امام احمد بریلوی کہتے ہیں بریلوی, امام ابن تیمیہ کہتے ہیں اہل حدیث, اس وقت ان کو یہ بو نہیں آ رہی ہوتی. اس طریقے سے دیوبندی بھی اپنے بزرگوں کے لیے امام کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اگر کسی کا چہرہ سرخ ہے تو اپنا چہرہ پیٹ کے سرخ نہیں کر لینا چاہیے. امام کا لفظ اگر اہل سنت یوز کرتے ہیں وہ ان معنوں میں نہیں کرتے. یہ لفظ چھوڑنے کے لیے آپ کو شرعی دلیل چاہیے کہ اس کی حرمت آ جائے. اس بنیاد پہ آپ خود ڈیسائیڈ کر دیں گے تو کریں, ٹھیک ہے. آپ امام بخاری کو بھی امام کہنا چھوڑ دیں, پھر امام حنیفہ کو بھی امام کہنا چھوڑیں. ادھر کیوں نہیں بو آ رہی؟ تو وہاں کہیں گے نہیں امام کا مطلب ہے ایکسپرٹ, تو فقہ کے ایکسپرٹ ہیں اس لیے ہم ان کو امام کہتے ہیں. امام بخاری حدیث کے ایکسپرٹ ہیں اس لیے ہم ان کو امام لیڈر سمجھتے ہیں اس فیلڈ میں. تو سر حسین تو اس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے جس کا ایکسپرٹ کوئی بھی نہیں ہے. لائے ہزاروں لوگ موجود ہیں, کامل الایمان موجود ہیں, لیکن فرنٹ سے ملوکیت کو کوئی بھی کنفرنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا. تو حسین ابن علی امام ہیں کہ حق کے لیے آواز بلند کرنے والے تھوڑے ہی
اگرچہ ہوں آپ نے سچائی کا ساتھ دینا ہے. اس فیلڈ کے اندر سیدنا حسین ابن علی امام ہے. اس لیے آپ دیکھ لیں کٹر ناسبی قسم کے فرقے جو ہیں اہل سنت کے ہاں، ان کی بھی جب جہادی تنظیمیں بنتی ہیں نا، اور جب ان کو کہا جاتا ہے یار علماء نے تو آپ کے خلاف فتوے دے دیے، آپ کا جہاد تو حکومتی جہاد ہے، کسی کو کہا جاتا ہے آپ کا جہاد تو ایجنسیوں کا جہاد ہے، جب تھا تو وہ اس وقت کیا کہتے تھے، اور یار ان مولویوں کے کوئی فتوے نہیں ہے، حضرت حسین بھی تو اکیلے تھے نا. ہم کہتے ہیں آپ کے ساتھ تو کوئی مولوی کی نہیں کھڑا، تو کہتے ہیں حضرت حسین کے ساتھ بھی تو کوئی نہیں کھڑا تھا. اس وقت پھر حسین کے دامن میں ہی پناہ لے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو المستدرک الحاکم کی حدیث ہے کہ سید الشہداء حمزہ ابن عبد المطلب ہے. پھر وہ شخص بھی سید الشہداء ہے جو جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرے اور اسے قتل کر دیا جائے. تو یہ امام اس اعتبار سے ایکسپرٹ ہے. یہ بو شو جو ہے نا آنے کے لیے نا آپ اپنا دماغ صحیح کریں. اب ایک ہی بارش ہے، وہ گندگی کے ڈھیر پہ پڑتی ہے تو تعفن پھیلتا ہے، اور وہی اگر ایک زمین پہ پڑتی ہے تو خوشبودار پھول نکلتے ہیں. بارش کو تو غلط نہ کہیں، امام کا لفظ بالکل درست ہے. امام حسین سے وہ والی بو نہیں آتی ہے. انہی چیزوں نے تو آپ کو یہاں تک پہنچایا کہ آپ جو ہے وہ اہل بیت کے منکر ہی ہو گئے. حتیٰ کہ آپ عرب ملکوں میں چلے جائیں، آپ کے نام کے ساتھ اگر محمد علی حسن حسین آتا ہو، جتنے برے طریقے سے آپ کے ساتھ سعودی عرب میں اور یو اے میں یعنی جو یہ پاسپورٹ طبقہ جو آپ کے ساتھ بیہیو کرتا ہے نا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. لوگوں سے پوچھ کے دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں نہیں شیعہ نہ ہو. نہیں شیعہ کیوں ہوگا؟ حسین کا ٹھیکہ شیعہ نے لیا ہوا ہے. ویسے کہیں گے نہیں حسین تو ہمارے بھی ہیں. جب اس طرح کے معاملے آئیں گے تو دوسری طرف چل پڑیں گے. اب تو لوگ آپ دیکھیں جان بوجھ کے ایسے نام بھی نہیں رکھتے کہ جس میں ایسا معاملہ ہو جائے. یعنی میں نے اپنی بچی کا نام رکھا زینب، ان کا جی یہ تو شیعوں والا نام ہے. بھئی نبی علیہ السلام کی بیٹی کا نام زینب نہیں ہے، سیدنا علی کی بیٹی کا نام زینب ہے، تو حضرت علی کو آپ آن نہیں کرتے. تو یہ فرقہ واریت کی لعنت ہے، اور اس کی وجہ سے یہ ساری مصیبتیں کھڑی ہو رہی ہیں. میں آپ کو جہلم کا واقعہ بتاتا ہوں. ہمارے ایک بڑے قریبی بھائی ہیں، بڑے کٹر اہل حدیث تھے، پھر ہماری دعوت کے ساتھ اٹیچ ہوئے تو آہستہ آہستہ وہ نارملائز ہو گئے. ان کا بیٹا پیدا ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے کا نام محمد علی رکھا، میری وجہ سے نہیں، مولا علی کی وجہ سے. تو وہ اتنا بڑا مولوی جہلم کا، فاضل مدینہ یونیورسٹی یا فارغ مدینہ یونیورسٹی، تو وہ مبارکباد دینے کے لیے گئے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ نے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی محمد علی. اوہ ایکڑا نام رکھتا جی شیعہ والا. تو یہی تو ہم کہتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ اقراری نہیں ہیں. ہم کب کہتے ہیں آپ انکاری ہیں؟ ویسے آپ انکاری بھی ہیں، لیکن اقراری کوئی ہو جائے تو اس سے پھر فوراً نفرت کرتے ہیں. آپ مسجدوں کے نام دیکھیں ذرا، کہ ایسے نام ڈیوائز کیے ہوئے ہیں کہ اس سے بو آ جائے کہ فرقہ کون سا ہے. ادھر ان کو بوئیں نہیں آتی ہیں. کیا بریلوی اپنی مسجد کا نام توحید نہیں رکھ سکتے؟ تو کس بریلوی کی مسجد کا نام مسجد توحید ہے؟ تو آپ بریلوی سے پوچھیے یار آپ توحید کو نہیں مانتے، کہیں گے مانتے تو نام کیوں نہیں مسجد کا رکھتے؟ وہ کہتے ہیں وابیوں والا نام ہے، بو آتی ہے. اے بو تو جواب میں دے رہا جی. اچھا اگر مسجد کا نام ہو بہار مدینہ تو کس فرقے کی ہوگی؟ تو اہل حدیث بہار مدینہ کو نہیں مانتے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، اے اللہ ابراہیم نے مکے کو حرم بنایا تھا علیہ السلام، میں مدینے کو حرم بناتا ہوں. اے اللہ ہمارے دل میں مدینے کی محبت مکے کی طرح کر، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے کر دے. اے اللہ مکے مدینے کے مد میں، اس کے سا میں جو میئرنگ انسٹرومنٹس ہے، اس میں برکت نازل فرما. تو مدینہ حرم نہیں ہے کیا؟ تو اہل حدیث کیوں نہیں بارے مدینہ؟ اور اگر مسجد کا نام ہو جامعہ مسجد مغیرہ ابن شعبہ، دیوبند کی ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اسپیسیفائی کرتے ہیں صحابہ کرام کے ناموں کو، اور اس میں بھی انہوں نے چن کے نام رکھے ہوئے ہیں. میرے آفس کے کلیگ ایک دفعہ میرے پاس آئے، مغیرہ ابن شعبہ کو کون جانتا ہے؟ عام مسلمان مولوی ٹائپ لوگ. عام مسلمانوں کو تو ابو بکر عمر عثمان و علی کا ہی پتہ ہے، یا اشرم مبشرہ کا، یا ہماری وجہ سے میرے شام کا بھی تھوڑا بہت پتہ چل گیا، ورنہ عام بندوں کو تو چیدہ چیدہ صحابہ کے نام آتے ہیں. تو میرے آفس کے کلیگ مجھے آگے کہتے ہیں کہ یار وہ ہمارے محلے میں ایک مسجد ہے، تو اس میں نا 4 نام تو مجھے سمجھ آتا ہے لکھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے 3 نام اور بھی ساتھ لکھے ہوئے ہیں.
میں نے کہا یہ 4 کے ساتھ تو 6 نام اور آ سکتے ہیں کہ اشرا مشرا کی پوری گنتی ہو، جو ابو داؤد میں حدیث ہے، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعد ابن ابی وقاص فی الجنہ، ابو عبیدہ ابن جرح فی الجنہ، اور سعید ابن زید فی الجنہ. 10 صحابہ. یہ کون سے 3 ہیں؟ تو کہتا ہے بڑے عجیب سے نام ہے. میں نے ان میں سے کہتا ہے مجھے ایک نام تو مجھے پتا ہے. میں نے کہا کیا؟ کہتے ہیں معاویہ ابن ابی سفیان. میں کہا اچھا، مجھے پتہ لگ گیا باقی 2 کون ہوں گے. عمر ابن عاص، مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہم اجمعین. جان بوجھ کے ایسے نام جس سے وہ کسی کو میسج دینا چاہ رہے ہوں. تو یہ حسین نام کے اوپر مسجدیں آپ کو بریلویوں کی تو اکا دکا مل جائیں گی، دیوبند میں بھی اکا دکا ملیں گی. اہل حدیث میں تو اب ایک پنڈی میں حسین بریلی مسجد انہوں نے بنائی ہے، ورنہ یہ نہیں رکھیں گے، اس طرح کے نام نہیں رکھیں گے جس سے وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بو آتی ہے. تو ان کی بو والی بیماری پرانی ہے، ان کو اپنے بابوں سے بو نہیں آتی ہے. امام ابن تیمیہ امام ہے، امام حسین اگر امام ہے تو کہتے ہیں شیعت کی بو آتی ہے. تو امام پھر آپ لوگوں کو انٹروڈیوس کروائیں کہ ہم امام کن معنوں میں امام مان رہے ہوتے ہیں. آپ اس لفظ سے چیڑ نہ کھائیں. ناک پہ اگر مکھی بیٹھ جاتی ہے تو ناک نہ کاٹیں، مکھی کو اڑائیں. کل کو کوئی شخص کہے گا مجھے بو آتی ہے اس حدیث سے کہ لوگ قبر پرستی کریں گے، صحیح مسلم کی، کہ قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے. قبروں پہ نبی اسلام نے جانے کا حکم کیوں دیا؟ نہ جانے کا حکم ہوتا اور نہ لوگ قبر پرستی کرتے. آپ کو تو حکم دینا چاہیے تھا قبروں پہ کبھی نہ جاؤ، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، دفنانے کے بعد کبھی دیکھو بھی نہ کسی کی شکل، گاڑی بیٹھ کے دعا کرو. کاش حضور یہ کہہ دیتے لوگ قبروں پہ جانا، قبروں سے مانگنا چھوڑ دیتے. سر پھر بھی لوگوں نے نہیں چھوڑنا تھا، اس لیے کہ جنہوں نے غلط کام کرنا ہے وہ کرنا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ان لوگوں کو نہیں پتا کہ قبروں پہ مارتے مت بناؤ. تو جو بنا رہے ہیں وہ رک گئے ہیں کیا بنانے سے؟ اور جو مارنے والے ہیں کیا وہ بنا رہے ہیں؟ نہیں. تو یہ بو وغیرہ اپنے پاس ہی رکھیں.